عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا المحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة. یہ جناب جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے سے منع فرمایا جس کا نام مخابرہ ہے. مخابرہ، یہ مخابرہ اس کا مادہ خابارہ ہے اور یہ نسبت خیبر کی طرف ہے. بعض علماء کی رائے کے مطابق خیبر کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا یہودیوں سے اور خیبر کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیبر کی زمینیں یہودیوں کو دی. ان کے ساتھ ایک کاروبار کیا کہ زمینیں ہماری ہیں، ہم فتح کر چکے ہیں، ہم آپ کو دیتے ہیں، اس پر آپ کھیتی باڑی آپ کریں اور اس پر کاشت آپ کریں، بیج آپ کے، محنت آپ کی. جب فصل تیار ہوگی تو جو فصل پیدا ہوگی آدھی آپ کی آدھی ہماری. یہ مخابرہ، یہ جائز ہے، درست ہے، کیونکہ اس میں تعین ہے، فریقین میں سے کوئی نقصان میں نہیں. فصل تیار ہوگی، فصل مثلا 100 من ہے، اب طے ہے 50 من آپ کے 50 من میرے، نہ کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی تناقض ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی دھوکہ ہے. بات بات ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا معاملہ یہود خیبر کے ساتھ یہی تھا. لیکن جاہلیت کے دور میں مخابرے کی ایک شکل اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ زمین میری ہے، اس میں بیج آپ ڈالیں، کاشت آپ کریں، محنت آپ کی، اور یہ حصہ میرا ہوگا، وہ حصہ آپ کا ہوگا. یہ زمین ہے، آدھی یہ میری ہوگی اور یہ آپ کی ہوگی. اس میں جہالت کا، ابہام کا امکان. مثال کے طور پہ اس حصے میں پانی کم لگا، اس میں زیادہ لگا، اس میں سورج کی دھوپ کم لگی، اس میں زیادہ لگی، اس میں مال کم پیدا ہوا، اس میں زیادہ پیدا ہوا. یہاں ایک فریق کے نقصان کا احتمال، ایک فریق کے نقصان کا احتمال. لیکن نبی علیہ السلام نے جو معاملہ اہل خیبر کے ساتھ کیا تھا وہ یہ تھا کہ پوری زمین ہم نے آپ کو دی، کاشت آپ کریں، بیج آپ کے، محنت آپ کی. اب سال بعد جو فصل پیدا ہوگی، فصل اس کا وزن ہوگا، آدھی آپ کی آدھی ہماری. چنانچہ یہ بالکل واضح، اس میں کوئی ابہام نہیں. مگر جاہلیت میں جو معاملہ تھا اس میں ابہام تھا، یہ تعین نہیں ہوتا تھا بھائی آدھی یہ زمین میری ہے، یہ آپ کی زمین ساری میری ہے. جب فصل تیار ہوگی یہ میں لوں گا اور یہ آپ لیں گے. اب ہو سکتا ہے اس میں فصل زیادہ ہو، اس میں کم ہو، یہ اس میں زیادہ اس میں کم ہو، تو فریقین میں کسی ایک کے دھوکے کا اور نقصان کا احتمال ہے، اس لیے شریعت نے اسے روک دیا. یہ مخابرہ. اور محاقلہ یہ بھی گزر گیا کہ کھیتی جو ہے وہ خریدنا، اس کے بدلے یعنی اناج کے بدلے، ابھی آپ نے پڑھا ہو، اور مزابنہ پھل خریدنا خشک پھل کے بدلے، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا. یہ دونوں سودے باطل ہیں. وان بیع ثمرہ حتی یبدو صلاحھا، اور پھلوں کو، باغ کے پھلوں کو خریدنا یا بیچنا ناجائز ہے جب تک پھلوں کی صلاحیت واضح نہ ہو جائے، رنگ نہ پکڑ لیں اور پختہ نہ ہو جائے. یہ بھی پڑھ لیا آپ نے. وان لا تباع الا بالدینار والدرہم، ہاں یہ آپ نے واضح فرما دیا کہ اگر آپ نے پھل خریدنا ہے یا کھیتی خریدنی ہے تو درہم و دینار کے بدلے خریدیں، اس جنس کے خشک پھل کے بدلے نہیں، کیونکہ وہ تبادلہ ایک جنس کا ہے، اس میں کمی بیشی کا امکان جو کہ سود ہے. ہاں اگر آپ نے باغ خریدا ہے، اس کے پیسے دیے ہیں تو یہ تبادلے کی جنس بدل گئی. آپ نے پھل خریدا ہے پیسوں کے عوض، جنس تبدیل ہو گئی. اب یہ ایک تجارت ہے، بالکل جائز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم و دینار کے ساتھ باغ کا سودا کیا جا سکتا ہے، کسی کھیت کا سودا کیا جا سکتا ہے. الا العرایا، ایک سودا اس سے مستثنا ہے اور وہ عرایا ہے. بے عرایا جو ہے اس میں ایک جنس کا تبادلہ ہو سکتا ہے، وہ ایک مخصوص سودا آگے مستقل باب آ رہا ہے، وہاں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بے عرایا کا مستقل باب امام مقدسی نے قائم کیا ہے، وہاں پڑھتے ہیں انشاءاللہ.